دوستو یہ انسانی تاریخ کی سب سے خطرناک چیز ہے۔ دوسری عالمی جنگ میں 5 میگا ٹن دھماکہ خیز مواد کا استعمال ہوا، لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹریڈنٹ میزائل کی، جو 12 ایٹمی وار ہیڈز لے جا سکتا ہے۔ صرف ایک میزائل میں 5 میگا ٹن دھماکہ خیز مواد ہوتا ہے اور ایک سب مرین 24 ٹریڈنٹ میزائل لے جا سکتی ہے۔ یہ تمام سب مرینیں سمندروں میں ہی رہتی ہیں تاکہ ان کا کوئی پتہ نہ لگا سکے، کوئی بھی انہیں دیکھ نہ سکے۔ یہ سب مرینیں اپنے دشمن پر نفسیاتی دباؤ ڈالتی ہیں کیونکہ یہ کسی بھی وقت کہیں بھی حملہ کر سکتی ہیں اور دشمن اتنی آسانی سے ان کا پتہ بھی نہیں لگا پاتا۔ مثال کے طور پر آپ سمندر میں نہا رہے ہیں اور آپ کے نیچے 48,000 ٹن وزنی ایٹمی سب مرین موجود ہو، جو ایک بٹن دبانے سے آدھی سے زیادہ دنیا کو تباہ کر سکتی ہے۔ لیکن ہم یہاں تک کیسے پہنچے؟ یہ سب مرین ایجاد کیسے ہوئی؟ ایک سب مرین سمندر کی گہرائی میں 3 سے 4 مہینے تک کیسے رہ سکتی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ اب دنیا کی سب سے خطرناک ترین چیز ہیں؟ تو آئیے ان تمام سوالات کے جوابات جانتے ہیں۔ یہ ایک سچ ہے کہ ہم انسان ہمیشہ سے ہی سمندر کی تہہ کے اندر جانے کے طریقے ڈھونڈتے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی پرانی تصویر ہے جس میں سکندر اعظم ایک بڑے شیشے کے بیرل میں سمندر کے اندر جا رہے ہیں۔ یہ بات تقریباً 2000 سال پرانی ہے۔ اس کے 1800 سال بعد لیونارڈو دا ونچی نے ایک ایسی کشتی کا خاکہ بنایا جو پانی کے اندر جا سکتی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لیونارڈو نے ایسے تمام خاکے راز میں رکھے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ انسان اس طرح کی کشتیوں یعنی اس طرح کی شپس کو ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کریں گے۔ پھر 1775 میں ایک ڈچ سائنسدان نے ایک ایسی کشتی بنائی جو سمندر کے اندر جا سکتی تھی۔ اسے ٹرٹل بورڈ کہا گیا اور یہ انسانی تاریخ کی پہلی سب مرین تھی۔ ڈچ لوگوں نے اس کشتی کو برطانویوں کے خلاف جنگ آزادی میں استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ڈوب گئی اور یہ تجربہ ناکام ہو گیا۔ اور 19ویں صدی میں اس خیال پر کام نے تیزی پکڑ لی۔ ایک جرمن سائنسدان روڈ وولف ڈیزل نے ایک انجن ایجاد کیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس انجن میں ہوا اور ایندھن کے ملاپ سے دباؤ پیدا ہوتا تھا، جس سے ایک چھوٹا دھماکہ ہوتا اور انجن شروع ہو جاتا تھا۔ جرمنوں کو خیال آیا کہ اس انجن کو پانی کے اندر چلنے والی کشتیوں میں استعمال کیوں نہ کیا جائے تاکہ ان کی بیٹریاں سمندر کے اندر ہی چارج ہو سکیں۔ اس خیال پر عمل کرتے ہوئے جرمن سائنسدانوں نے پہلی جدید سب مرین بنا لی جنہیں یو بوٹس کہا گیا۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، ان ابدوزوں کے انجنوں کو ہوا کی ضرورت ہوتی تھی اور سمندر میں کوئی ہوا کا نظام نہیں تھا۔ اس لیے جرمن ابدوزیں ہر 48 گھنٹے کے بعد سمندر کی تہہ پر آتی تھیں تاکہ انجن کو ہوا لے سکے، لیکن سطح پر آتے ہی وہ فوراً پکڑی جاتی تھیں اور ان کا اصل مقصد ہی ختم ہو جاتا تھا۔ تاہم صنعتی انقلاب کے بعد 20ویں صدی میں ٹیکنالوجی میں زبردست ترقی ہوئی۔ دنیا کی بڑی طاقتیں خطرناک ہتھیار بنانے لگی تاکہ وہ اپنے دشمنوں کو تباہ کر سکیں۔ دوسری عالمی جنگ جو 1939 میں شروع ہوئی، اس میں کروڑوں لوگ مارے گئے اور مغربی دنیا تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ جرمنی یہ جنگ ہار گیا اور اس کے یو بوٹ سب مرین امریکہ، برطانیہ اور سوویت یونین کے ہاتھ لگ گئیں۔ ان تینوں ممالک کو معلوم تھا کہ ان کے ہاتھ ایک بہت ہی طاقتور ٹیکنالوجی لگی ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اب دنیا پر راج کرنے کے لیے سمندروں پر قبضہ کرنا ہوگا۔ یہ ایک اہم موڑ تھا جس کے بعد ان تینوں ممالک نے خفیہ طور پر سب مرین کی ٹیکنالوجی پر اربوں ڈالر کا سرمایہ کاری کرنا شروع کر دی۔ 1947 سے 1950 کے دوران سائنسدانوں نے ایٹم کو تقسیم کر کے اس کی توانائی دریافت کی۔ اس ایٹمی توانائی کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے پورے عمل میں ہوا کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ 1950 میں امریکی بحریہ کے ایک افسر ہیمن رک اوور نے ایک خیال پیش کیا کہ اگر ایٹمی توانائی سے بجلی بنائی جا سکتی ہے اور اس عمل میں ہوا کی ضرورت نہیں، تو کیوں نہ ایٹمی ری ایکٹر کو ابدوز میں یعنی سب مرین میں نصب کر دیا جائے۔
اس سے سب مرین کو ہر 2 دن بعد سطح پر آنے کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ امریکی بحریہ نے اس خیال کو جانچنے کا حکم دیا اور یہ تجربہ کامیاب رہا، اور اس کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ اب سب مرین کو ہر چند منٹ بعد سطح پر آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب ایک سب مرین 20 سال تک پانی کے اندر رہ سکتی تھی، لیکن ظاہر ہے سب مرین پر موجود فوجیوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا پڑتا تھا، اس لیے ہر 3 ماہ بعد سب مرین کو سطح پر آنا پڑتا تھا تاکہ کھانے پینے کی سپلائی دوبارہ شروع کی جا سکے۔ ایٹمی ری ایکٹر کی حامل نئے سب مرینز اب سمندر کی گہرائیوں میں مہینوں تک رہ سکتے تھے، لیکن صرف پانی کے اندر رہنا کافی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت ریڈار ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو چکی تھی جو کہ ان سب مرینز کو ڈیٹیکٹ کر سکتی تھی۔ ریڈار یا سونار ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں پانی کے اندر آواز کی لہروں کے ذریعے اشیاء کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ اس وقت تک تمام بڑی طاقتیں اتنی زیادہ ترقی یافتہ ہو چکی تھیں کہ وہ سونار ٹیکنالوجی استعمال کر سکیں۔ اس چیز کا توڑ نکالنے کے لیے سب مرینز پر ربڑ کی کوٹنگ کر دی گئی تاکہ سونار کے سگنل واپس نہ لوٹیں۔ ایسی خاموش موڈ والی مشینیں بنائی گئیں جن سے پانی کے اندر کوئی بھی آواز پیدا نہ ہو، نہ صرف باہر بلکہ سب مرین کے اندر بھی خاموشی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ سب مرین کے اندر ہر چیز ربڑ سے ڈھکی ہوتی ہے تاکہ کوئی بھی آواز پیدا نہ ہو۔ اب دوز کے اندر موجود لوگوں کا بیرون دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ ہر سب مرین کے عملے کو ایک ای میل ایڈریس دیا جاتا ہے جس پر ان کا خاندان ای میل بھیج سکتا ہے، لیکن ہر ای میل کو اعلیٰ حکام جانچتے ہیں اور اس کے بعد ہی وہ اسے سب مرین تک پہنچاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی معلومات نہیں پہنچانا چاہتے جو کہ عملے کے حوصلے کو نقصان پہنچائے۔ مثال کے طور پر اگر سب مرین کے کسی فرد کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو اسے یہ خبر اس کی شفٹ کے خاتمے کے بعد ہی دی جاتی ہے، اور یہاں شفٹ 2 سے 3 ماہ کی ہوتی ہے۔ اب اگر ہم 70 سے 80 کی دہائی کی جانب جائیں تو اب دوزیں بڑی ہوتی جا رہی تھیں۔ اگر ہم جرمنی کی یو بوٹ سب مرین کا موازنہ امریکی سب مرین سے کریں تو یہ بہت بڑا فرق تھا۔ امریکی سب مرینز بہت بڑی تھیں، اس میں کچن موجود تھا، ایٹمی ری ایکٹر موجود تھا اور عملے کے رہنے کی جگہ بھی موجود تھی، اور ان میں میزائلز کے لیے بھی کافی زیادہ جگہ بنائی گئی تھی۔ اب اگر ہم سب مرین کے اصل مقصد کی طرف آئیں تو وہ ہے نیوکلیئر سٹرائک۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ملک جیسا کہ امریکہ روس پر ایٹمی حملہ کرتا ہے تو روس کی آبدوزیں جو سمندر میں کسی نامعلوم مقام پر موجود ہیں اس ایٹمی حملے میں کسی طرح سے بچ جاتی ہیں، اور بدلے میں وہ بھی امریکہ پر ایٹمی میزائل داغ دیں گی۔ ان نیوکلیئر سب مرینز کو کسی حکومتی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر امریکہ روس پر حملہ کرتا ہے تو روس کی سب مرینز کے کمانڈر بغیر کسی اجازت کے، بغیر کسی حکم کے انتظار کیے امریکہ پر ایٹمی حملہ کر دیں گے۔ اس لیے ہر آبدوز کے سیف باکس میں ایک خفیہ خط ہوتا ہے۔ اگر کوئی ملک ایٹمی حملے کا شکار ہو جائے اور اس ملک کی قیادت ختم ہو جائے تو اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ آبدوز کے کمانڈر کو اب کیا کرنا ہے، جس کی وجہ سے یہ سب مرینز ایک چیلنج بن جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روس اور امریکہ کے پاس اتنے زیادہ ایٹم بم ہونے کے باوجود یہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرتے۔ یہ سب مرینز ایٹمی جنگ کو روکے ہوئے ہیں۔ اس وقت دنیا کے 6 ممالک کے پاس ایٹمک سب مرینز موجود ہیں: امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چائنا۔ یہی وجہ ہے کہ فوجی طاقت کے لحاظ سے یہ تمام ممالک بہت زیادہ مضبوط ہیں۔ خشکی پر ایٹمی ہتھیار رکھنا طاقت ہے، فضا میں ایٹمی ہتھیار رکھنا ایک بہت بڑی طاقت ہے، لیکن جب آپ کے پاس نیوکلیئر سب مرینز ہیں جو سمندر میں خاموشی سے گھومتی ہیں تو آپ کو دشمن پر ایک زبردست حیرت انگیز برتری مل جاتی ہے۔ سب مرین کا ایک سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جاسوسی کے لیے بہت بہتر ہوتی ہیں۔
آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس وقت دنیا بھر کی تمام کمیونیکیشن سمندر کے اندر موجود کیبلز کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ کیبل نہ صرف عام کمیونیکیشن بلکہ فوجی کمیونیکیشن کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ کیبل سمندر کے اندر اتنی گہرائی میں ہوتی ہیں کہ وہاں کوئی سب مرین کے علاوہ نہیں پہنچ سکتا۔ 1970 میں امریکی انٹیلیجنس نے ایک منصوبہ بنایا کہ وہ بحر الکاہل میں روس کے مواصلاتی کیبلز کو تلاش کر کے ان کی جاسوسی کریں گے۔ ایک سب مرین کے عملے کو اس علاقے میں بھیجا گیا جہاں انہوں نے 120 میٹر گہرائی میں ایک کیبل تلاش کی جو سوویت یونین بحری اڈے سے منسلک تھی۔ امریکیوں نے اس کیبل پر ایک ٹیپ ریکارڈر لگایا اور اب وہ سوویت یونین کی تمام بات چیت سن سکتے تھے، اور سوویت یونین کو اس بات کا کوئی بھی اندازہ نہیں تھا۔ امریکیوں نے یہ سب بہت چالاکی سے کیا، لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا کہ یہ ٹیپ ریکارڈر جلدی بھر جاتے تھے۔ ہر ماہ غوطہ خوروں کو پرانے ٹیپ ریکارڈر ہٹانے اور نئے ٹیپ ریکارڈر لگانے پڑتے تھے۔ یہ سلسلہ تقریباً 8 سے 9 سال تک چلتا رہا اور سوویت یونین کی تمام بحری حکمت عملی امریکیوں تک پہنچتی رہی۔ بالآخر امریکی انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک ایجنٹ نے 35,000 روپے کے عوض یہ ساری معلومات روس کو دے دیں اور روس نے وہ ٹیپ ریکارڈر قبضے میں لے لیے۔ آج بھی ممالک سمندر میں فائبر آپٹکس کیبل کی جاسوسی کرتے ہیں۔ اگر آپ پرانے ایک CIA کے کانٹریکٹر ایڈورڈ سنوڈن کی رپورٹ پڑھیں گے تو آپ کو اس طرح کی بہت سی چیزیں ملیں گی۔ اب اگر ہم سب مرین کی طاقت کی بات کریں تو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ہر سب مرین میں ایٹمی میزائل ہوتے ہیں اور ہر میزائل کے آگے ایک وار ہیڈ لگا ہوتا ہے۔ جب سب مرین سے کوئی میزائل لانچ کیا جاتا ہے تو وہ پوری رفتار سے زمین کے ماحول سے باہر چلا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر میزائل کا انجن بند ہو جاتا ہے اور پھر وار ہیڈ میزائل سے الگ ہو کر زمین پر اپنے ہدف پر گرتا ہے اور پھر دھماکہ۔ سب مرین سے لانچ ہونے والے میزائل کی طاقت جاپان پر گرائے گئے ایٹم بم سے 12 گنا زیادہ ہوتی ہے، اور ہر سب مرین 24 ایسے میزائل لے جا سکتی ہے۔ یہ تمام سب مرین اس بات کی مثال ہیں کہ ہم انسانوں نے ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے کیا کچھ بنا ڈالا ہے، لیکن یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ انسان چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں، 3 سے 4 ماہ تک پانی کے اندر ایک مشین کو ہوا کے بغیر چلانا ایک ناممکن سا کام لگتا تھا، لیکن ہم انسانوں نے اسے ممکن کر دکھایا۔ آخر کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہمارا سارا زور، طاقت، کنٹرول اور پیسے پر ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر یہ توجہ امن پر، غربت کے خاتمے پر اور بیماریوں کو کم کرنے پر ہو تو ہم انسان کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں کسی ایسی موسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔